وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 27 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو مسجد عباد الرحمن حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس خطبے کا موضوع ہے تقوی کی حقیقت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، اللہ ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تقوی کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے وطن کو، اپنی دنیا کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے سچے اور حقیقی مفہوم اور معنی سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کا جو لغوی معنی ہے لغت ڈکشنری کے اندر وہ بتا دوں، اور اس کے بعد اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ بتا دوں، اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے ثمرات، اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں۔ اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ کی خدمت میں تقوی ہی کے تعلق سے، اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کچھ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقوی یہ مصدر ہے، مصدر اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں، تو تقوی یہ بنیادی طور پر مصدر ہے، اور اس کی حقیقت وقع ہے، وقع، واو، قاف اور یا، وقع سے تقوی بنا، اس کا مادہ ہے وہ۔ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ اگر واو مفتوح پہلے سے آتا ہے جس کے اوپر زبر ہو تو وہ تا سے بدل دیا جاتا ہے، تو وقوہ اصل میں تھا، یہ تو ہو گیا تقوی، واو کو زبر سے بدل دیا تو تقوی ہوا، اور تقوی یہ وقایا سے ہے۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، بچنا۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز کر لینا یہ علاج کرنے سے بہتر ہے۔ قبل اس کے کہ آپ بیمار ہوں، قبل اس کے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری گھسے یا کسی چیز کے کھانے یا پینے سے آپ کے اندر بیماری پیدا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے پرہیز کریں۔ سگریٹ پینے سے اگر کینسر پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً پیدا ہوتا ہے، گٹکا کھانے سے، تمباکو کھانے سے، سگریٹ اور تمباکو اور نشے آور چیزوں کے کھانے سے صحت کے اندر نقصان ہوتا ہے، صحت مجروح ہوتی ہے، صحت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، زندگی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے اندر جھگڑے لڑائیوں ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تمباکو، سگریٹ، پان، بیڑی، یہ تمام سب چیزیں، تو ان سے پرہیز کر لیں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے اور سماج کو صحت مند کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بچیے، آپ پرہیز کیجئے۔ تو یہ ہے اصل میں وقایا۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، حفاظت کر لینا، اپنے صحت کی حفاظت کرنا، اور ایسی گندی اور بری چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے معنی میں ہے۔ اور شرعی معنی میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام سب چیزوں سے رک جانا، ان تمام سب چیزوں سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں شرعی مفہوم میں تقوی۔ اور تقوی اصل در اصل اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہے اسلام اور ایمان پر اس کی بنیاد ہے۔ تقوی یہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، زبدہ یعنی ملائی ہے، جیسے دودھ ہے، دودھ کے اوپر ملائی،
کتنی قیمتی ہوتی ہے، گھی مکھن کتنے قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کو مکھن اور گھی کی طرح سے تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ایمان والوں سے خطاب کیا ہے یا لوگوں سے بھی خطاب کیا ہے، وہاں اکثر و بیشتر تقوی کا ذکر ضرور کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقوی بہت ہی محبوب ہے۔ تمام اعمال اور تمام عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بلند درجہ جو ہے وہ متقی کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی تقریباً قرآن کریم کے اندر 58 یعنی 258 قرآن کریم کی جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی اور اس کے جو مشتقات ہیں، فعل اور اسم اور مصدر اور تمام سب چیزیں، افعال، امر، حکم اور نہیں، جہاں کہیں بھی ہے اللہ رب العزت نے اس لفظ تقوی کو استعمال کیا ہے۔ کہیں متقین کہا، کہیں تقوی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگوں سب سے بہترین کمائی جو ہے اور سب سے بہترین توشہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کیا، اور آپ ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہی نہیں بلکہ آگے تاکید بھی فرمائی حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ سمجھتے ہیں ہر خطیب، ہر امام خطبہ ہو، جمعے کا ہو، عیدین کا ہو، یا آپ تقریریں ہوں، جلسے ہوں، دروس ہوں، یہ ضرور یہ خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں، خطبہ مسنونہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں مسلمانوں کے اندر صرف وہ یہ نہ سوچے بھائی ایمان لے آئے خلاص، بقیہ خلاص ٹانگ پھیلا کے سو کچھ نہیں کرنا، نہیں، اس کے لیے تقوی، پرہیز کرنا اور اس کے تقوی اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یہ نہ سوچیں اسلامی مائیں بہنیں کی جناب علی یہ سب مردوں کے لیے ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ پرہیز کرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں، کہتے ہیں جو ٹوپی لگا لے مسلمان ہیں، جو داڑھی بڑھا لے مسلمان ہیں، جو تسبیح مسلح ہاتھ میں لے لے مسلمان ہیں۔ آج کل ایسی مسلمانی بڑی ثابت ہوتی ہے، چوکوں پر، چوراہوں پر اجتماعات ہو، مظاہرے ہوں، جلوس ہو، ٹوپیاں لگا لگا کے، منہ میں سگریٹ ہے، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سگریٹ ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خدا کا دامن ہے، سگریٹ، اللہ کے نبی کا نام لے، مردودو، شرم کرو، بے حیاؤ، اللہ کی پھٹکار دھتکار اسی وجہ سے تمہارے اوپر آ رہی ہے، تمہیں غیرت نہیں؟ ٹوپیاں لگانے سے آدمی متقی نہیں ہوتا، داڑھیاں لمبی چوڑی بڑھانے سے متقی نہیں ہوتا، نماز کے گھٹے بنا لینے سے آدمی متقی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو تقوی کا جو معنی اور مفہوم ہے لوگوں نے گھمایا ہوا ہے، نیلی پیلی چادریں اوڑھ لی، موٹی موٹی انگلیوں میں 5 10 انگوٹھیاں چڑھا لی، اور جناب علی عود اگربتیاں لے کر کے لوگوں کو مورچھل جھڑ رہے ہیں، اور درگاہوں مزاروں کے اوپر چادر جا بیعتیں لے رہے ہیں، خواجہ چشتی، نقشبندی، قادری چشتی، سہروردی، اوتاب اللہ بلا بدتر شیطان ابلیس، سب لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ اس کہتے ہیں تقوی ہے، تقوی یہ نہیں ہے۔ آج سمجھو تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ تقوی کو گھمایا ہے تمہارے مسلمانوں کے درمیان سے، اور ہم نے سوچا ٹوپی لگا لی ہے، بس اس ٹوپی لگا کے مسلمان بنے ہوئے، جمعہ کے 8 دن۔ یہ ٹوپی لگانے والے جتنے بھی ہیں اکثر و بیشتر الا من رحم اللہ چندے کو چھوڑ کر اس قدر خباثتیں کرتے ہیں، ٹوپی لگا کے سگریٹ پیتے ہیں، ٹوپی لگا کے چوکوں چوہاں ڈی جے پہ ناچ گانا کرتے ہیں، ٹوپی لگا کے ماں بہن کی گالیاں۔ پرسوں میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، خبیث آدمی آٹو رکشہ کھڑا کیا، ٹوپی لگایا، اللہ کی قسم ٹولی چوکی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، ٹولی چوکی وہ جو 7 گنبد ہیں اس کے قریب ہی، وہاں ٹوپی لگا کر کے داڑھی بھی ہے، اور رکشہ کھڑا کر کے وہیں پیشاب کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی موبائل پکڑ کے کہے دیکھو یہ مسلمان ہے، کتنی بڑی توہین کی بات ہے، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ ابے شراب پی، یعنی نماز، یعنی کیا کہوں میں، یہ مسلمان بنے پھر رہے ہیں جناب علی۔ ایسے اس کو مسلمان نہیں کہتے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ٹوپی، داڑھی، کرتا پجامہ، جبہ جھڑی، جمعرات جمعہ کو۔ ہمارا اسکول ہے عطا پور پلر نمبر 179 پر، وہاں ہم نے ابھی دوسرا سال چل رہا ہے قائم کیا۔ وہاں کچھ بچے آئے 10ویں کلاس کے،
پہلی سے 10ویں کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اس میں نے حفظ کا بھی شعبہ بھی قائم کیا ہے الحمدللہ، اور 10th تک کے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں۔ وہ ایک بچے آئے 10ویں کلاس کے، کہنے لگے سر ہم لوگ ایک گزارش کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہم جمعے کو جبہ شرعی پہننا چاہتے ہیں، جمعے کو جبہ شرعی پہننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے جمعہ ہے نا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ جو تم نے پہنا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی؟ کس نے بتایا تم کو کہ جمعے کو جبہ شرعی پہننا بہت نیکی کا کام ہے اور ٹوپی لگانا بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے؟ یہ اسکول ہے، اس اسکول کے جو رولز ہیں ریگولیشن ہے اسے فالو کرنا ہے۔ جبہ شرعی پہننا ہے، سسرال جاؤ پہن کر کے، اسکول نہیں آنا۔ سسرال جبہ شرعی پہن کے نہیں جائے گا، 3 پیس پہن کے جائے گا، سوٹ بوٹ پہن کے جائے گا۔ ٹوپیاں باہر سسرال لگا کے، چٹائی کی ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی مسجدوں کے اندر بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ نماز پڑھ ننگے سر پڑھنا نہیں۔ اچھا سسرال جا سکتا، وہ ٹوپی، وہ جو مسجدوں کے اندر چٹائیوں کی اور کپڑوں کی پتیوں کی، پلاسٹک کی گندی میلی کچیلی زمانے کی سڑی ہوئی، کورونا کا بھلا ہو، کووڈ-19 کا بھلا ہو کہ اس نے آج یہ گندگی مسلمانوں سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم اس طرح کی بیماری اور آ جائے تو کم از کم کچھ سدھریں۔ پھر بھی نہیں سدھرے ہیں، یہ پھر بھی نہیں سدھرے، لیکن کچھ تو سدھریں۔ ٹوپیوں کے ذخیرے باقاعدے مسجدوں کے اندر، ٹاول گیلے کچیلے میلے مہینوں کے دھلے لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے، وضو بنا رہے، اسی میں ہاتھ پوچھ رہے، وضو بنا رہے اسی میں ناک پوچھ رہے، وضو سب جو بھی آ رہا لا بلا بدتر سب اسی وجہ سے سب ہوا بیماریاں۔ ارے الطہور شطر الایمان، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے تمہارا۔ کہاں گئی تمہاری پاکی اور صفائی؟ مسلمان نظیف ہوتا، پاک صاف ہوتا ہے، ملچ نہیں ہوتا۔ اور خبیثوں نے کہہ کر کے ان کو ملچ بنا دیا، ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ جناب علی ان کے ہاں جوس مت پیو، ان کے ہاں کھانا مت کھاؤ، تھوک دیتے ہیں۔ ارے مردودے، اپنی گندگی ہماری گندگی میں لگا رہے ہیں۔ اور اللہ نے دکھایا، اللہ دکھا رہا ہے، تم ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا فلا يضرهم كيدهم شيئا۔ اللہ فرماتا ہے اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کر لو تو یہ مکر و فریب کے جو غلام ہیں، شیطان کے جو بندے ہیں، شیطان کے جو پجاری ہیں، یہ شیطان پجاری تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان میں تو ایسے ایسے کرامات دکھائے گا کہ تم حیرت زدہ ہوگے۔ ابھی دیکھا آپ نے، گائے کا گوشت نہ کھاؤ، گائے کی چربی مت پیو، سور نہ کھاؤ، فلانے نہ کھاؤ۔ تروپتی کے اندر کتنے کنٹل ہڑپ، ہندوستان کے اندر اتنی لذیذ مٹھائی نہیں کھائی جاتی تھی۔ کتنے کنٹل، کتنے ہزار کنٹل، آپ کو پتہ ہے؟ پتہ لگا کے رکھا کرو، ایسے ملھ نہ بنے رہو بالکل۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون۔ مومن جہاں بھی رہتا ہے بالکل بیدار رہتا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ہر چاروں طرف ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے۔ کل کو آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ کو الٹے سیدھے جوابات، یہ اینکر والوں کو الٹے سیدھے جوابات، جا کے نالائق الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہ مسجد میں سب سے پیچھے آئے گا۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد سب سے اخیر میں جب امام اللہ اکبر کہے گا، یہ تکبیر ہوگی، تب آئے گا مسجد میں، تو کہے گا ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے ہی نہیں، ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے نہیں۔ ارے مولوی کیا بتائے گا؟ مولوی بیچارہ بتا بتا کے تھک گیا، تمہاری سمجھ آتے ہی تم تاخیر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئے اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ ہے ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ایک بکرا یا بکری قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے تو ایک مرغ یا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اگر پانچویں نمبر پہ ہے تو کم از کم انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ کون آتا ہے؟ خوش نصیب ہوں گے جو جمعے کے دن آج اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگلی صف میں یا پچھلی صف میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے، بہرحال پہلی دفعہ پہلا شخص ہوگا ہمارے بھائی یا ہماری بہنوں میں جو پہلی دفعہ اول وقت میں آیا ہوگا، الحمدللہ اس کے لیے بشارت اور خوشخبری۔ تو ہم سنتے نہیں، ہم عمل نہیں کرتے، بس ٹوپیاں لگا لگا کے فرضی مسلمان بنے، فرضی مسلمان ہیں، فرضی ٹوپیاں لگا لگا بہت بڑے علامۃ الدہر بنے، فتوے دے رہے ہیں۔ عورتیں بھی بڑے بڑے فتوے دے رہی ہیں، ایک سے ایک فتوے دے رہی ہیں۔ کل ایک سوال آیا کسی کا، محترمہ کا، کہنے لگی میں اسکول ٹیچر ہوں، ہماری جو سینئر ٹیچر ہیں میڈم وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو بناؤ بچوں کے پروگراموں کے، اس میں میوزک بھی ڈالو۔ تو میں میوزک ڈالوں کہ نہ ڈالوں، شیخ حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم نے جب اپنے ٹیچر سینئر سے کہا نہیں نہیں یہ جائز نہیں اسلام میں، کہنے لگی تمہیں پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں تو جاؤ، جائز ہے سب۔ یہ عورت مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں کی نہیں، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اپنے انڈین پاکستانی جو وہ ہوتے ہیں اسکولس ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس خاتون سے کہو کہ اگر وہ حلال جانتی ہے حرام کو تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اور کافر ہو جائے گی وہ۔
کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کی بھی چیزوں کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. نواقض ایمان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی حلال و حرام کردہ چیزوں کو حلال و حرام نہ سمجھے بلکہ حرام کو حلال اور حلال کو حلال کرے, تو یہ بھی کافر ہو جاتا ہے بندہ. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں. تو عزیزان گرامی, سمجھو, پڑھو, درس حاصل کرو. درس ہوتے ہیں, خود خطابات ہوتے ہیں علماء کے, مشائخ کے, ان کے درسوں میں بیٹھو, علم حاصل کرو. کتابیں, فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مت بنو, ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لو اسی سے, بلکہ علماء کے پاس آؤ اور علم حاصل کرو ان سے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. بس ٹوپی لگا لیا مسلمان. ہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں, بس ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. تو اللہ رب العزت تم ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرہم کیدہم, لا یضرہم کیدہم, لا یضرکم کیدہم. ان کے جو مکر ہیں, ان کی جو سازشیں ہیں, ان کے جو شڑینتر ہیں, ان کے جو جال بن رہے ہیں تمہیں برباد کرنے کے, ختم کرنے کے, کم از کم تقوی متقی جو ہیں وہ تو بچے رہیں گے. باقی ٹوپیاں لگا لگا کے متقی بننے والے, امامے باندھ کر کے, تسبیح موٹی موٹی ماتھے کے اوپر نماز, اور لوگوں کو سفید کپڑے اور سفید جبے اور سفید داڑیاں اور ٹکوا لگا کے وہ لوگوں کو دکھاوا اور لوگوں کو وہ کریں گے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. یہ کوئی اچنے بچنے والا نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ تقوی نہیں ہے. سنو, مسلمان کو کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان فرما بردار کو. نبی نے بتایا اللہ عز و جل کو مانتے ہوئے اللہ کے وجود کو تسلیم کرے. نمبر ایک, کس کو؟ اللہ کے, اللہ ہے, اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا, اوامر اور نواہی, احکام اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا تابعدار بنے. اللہ کے اوامر و نواہی کا, اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جن باتوں سے منع کیا اس کو روکے. اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنائے. یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا, اور نمبر 3, صرف اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار یا شریک نہ بنائے. اس کو مسلمان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ تین چیزیں ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہی متقی ہے, یہی شخص متقی بھی ہے. تھوڑی سی آگے پیچھے میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا. یہی تقوی ہے, اللہ عز و جل کو مانتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کرے, تابعدار بنائے اور صرف اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. آپ تو کہتے تھے مولوی صاحب تو پورے بر صغیر میں تو انگلیوں پہ گنے ہوئے چند کلمہ پڑھنے والے بچیں گے, باقی تو 90% شرک اور بدعت, شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اس سے کیا غرض, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ قلیل من عبادی الشکور. رب نے تو بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو نیک اور متقی اور شکر گزار بندے ہیں وہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہے ہیں, تھوڑے ہی رہیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں جو تمہیں ایک ایک باغ ملیں گے نا, ایک جنتی کو ایک باغ معلوم ہے, اس کی چھاؤں 70 برس, بعد میں 100 برس تیز رفتار گھوڑا چلے پھر بھی اس کے چھاؤں سے دور نہیں ہو سکتا. وہ ایک باغ ملے گا ایک جنتی کو, اتنا بڑا. سوچیے آپ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اتنی بڑی بڑی جگہیں کہاں سے رہیں گی؟ جنت میں جگہیں نہیں رہیں گی تو جنت میں جگہ خالی رہے گی. اور جہنم, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے سب بتا دیا ہے, کھچا کھچ 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 بھرے رہیں گے جہنم, ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھا, مار پیٹ کر, اپنا گوشت ایک دوسرے کا, پسینہ پیپ خون سب چلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب مشرکوں کافروں کے لیے ہے. مشرک چاہے لکڑی کا بت بنا کے پوجے, چاہے اینٹ اور پتھر کا, چاہے سنگ مرمر کا, چاہے زمین, اللہ کی مخلوقات, زمین, سورج, چاند کا, اللہ کے بندوں کا. عام ہو گئے, نبی سے لے کر سور تک. بات سمجھ میں؟ آخری مخلوق ہے, یہ سمجھو دنات اور رسالت میں
اللہ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں کیا فرمایا؟ سورہ بینہ میں فرمایا، قرآن کے ان الذین کفروا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم بریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، بریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی بدترین مخلوقات میں سے۔ تو جو نبی، یہ خیر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ بولو نبی۔ کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو نبی، یاد رہے تاکہ دماغوں میں۔ رسول ہوتے ہیں جو خیر البریہ ہوتے ہیں، اور ان میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کی عبادت و بندگی سے لے کر شر البریہ، اللہ عز و جل کی سب سے بدترین مخلوق تک کی کوئی بندہ اگر انہیں اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، انہیں مختار کل سمجھتا ہے، ان سے استغاثہ، ان سے استعانہ، ان سے فریاد کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ کائنات کا بدترین مشرک ہے۔ وہ یاد رکھو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کائنات کا بدترین مشرک ہے۔ وہ پانچوں وقت کی نماز کیوں نہ ادا کر لے، وہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا ہو، پورے بھارت نہیں پوری دنیا میں مسجدیں بنانے والا ہو، وہ سب سے بڑا حاجی ہو، سب سے بڑا نمازی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، سب سے بڑا محدث اور عظیم مولوی عالم کل بھی سمجھتا ہو، ٹھکوسلا ہے وہ فراڈ ہے، وہ فریب ہے، مکر ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اگر وہ شرک کا اللہ کے سوا غیروں کو فریاد رس اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، کوئی مولوی مولا تمہیں جنت میں لے جا سکتا؟ بولو، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ان کو لازم پکڑو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃ ہوں، اللہ تبارک اور دیگر عبادات ہوں، انما یتقبل اللہ، بولو، من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارے اعمال صالحہ صرف اور صرف متقیوں، پرہیزگاروں کے قبول فرمائے گا، اور کسی کے بھی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت نیکیاں کر کے جنہوں نے آگے بھیجے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر تقوی نہیں پایا جائے گا تو یاد رکھو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ ہم انہیں ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے، ہمارے یہاں کوئی اس کی، بولو، حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، تقوی، اللہ سے جڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، خشیت، خوف، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا۔ نمبر تین، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ اس کے تین ارکان ہیں، یہ اخلاص، للہیت، سمجھ رہے ہیں؟ اور یعنی العلم النافع جو ہے اخلاص ہے، ایسا جو نفع پہنچانے والا اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولو، کوئی بتائے ہاتھ اٹھا کر کے، اس کا دوسرا نام یہ ہے۔ ₹100 انعام ہے۔ ماشاءاللہ، مولوی لگ رہے ہو، مولویوں کے علاوہ۔ اس کا دوسرا نام کلمۃ التقوی، بھائی نے کہا ہے، لے لینا ₹100 بھائی، کوئی بھی ہو۔ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقوی ہے۔
یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اگر اسی میں گھوٹالا رہا تو پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. آدمی متقی نہیں ہوگا. اسی لیے اہل علم نے فرمایا، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جن کی فقہ ہے فقہ جعفریہ، 4 ہی فقہ نہیں ہے، 5 فقہ، 5 مذاہب ہیں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، جعفری. پاکستان میں خوب لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ کہہ رہا حنفی فقہ آئے گی، وہ کہہ رہا تو اسلامی نظام آئے گا، تو کہہ رہا شافعی آئے گی، وہ کہہ رہا اسلامی نظام آئے گا تو حنبلی مذہب آئے گا. وہ کہہ رہا اپنے اپنے لڑیں. رافضی شیعہ کہتے نہیں جعفری مذہب آئے گا. آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. امام جعفر صادق کے نام سے منسوب ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. ان کی فقہ بھی ہے فقہ جعفریہ. تو امام جعفر صادق کا نام نہیں لیتے لوگ. لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ 4 ہی فقہ نہیں ہے، 5ویں فقہ بھی 5 ہے. وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ لقمہ حرام سے بچ جانا، لقمہ حرام سے، حرام لقمہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے، اس سے بچ جانا کئی ہزار نفلی نمازوں سے بہتر ہے. کئی ہزار نفلی، بولو، تقوی اس کا نام ہے. آپ صرف دوائیاں ڈھکیلتے رہیں، دوائیاں کھاتے رہیں، نزلے کی دوا، کھانسی کی دوا، سردی کی دوا، ڈاکٹر صاحب یہ بیماری آئی، بیماری وہ بیماری، کھائیں، یہ گولیاں دی ڈاکٹر نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا دیکھنا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چاول نہیں کھانا، روٹی نہیں کھانا، فلانی دال نہیں کھانا، میں ریڈ میٹ نہیں کھانا، وائٹ میٹ نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا. یہ دوائیں تب تمہیں فائدہ پہنچائیں گی. اب آپ دوائیں لا کے پھانک رہے ہیں، لیکن جناب علی حیدرآباد کی دعوتیں بھی توڑ رہے ہیں. ایک سے ایک اسٹارٹر بھی چل رہا ہے، مرغ مسلم بھی چل رہا ہے، عربی کھانا بھی چل رہا ہے، اجمی کھانا بھی چل رہا ہے، بریانیاں بھی چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ 10 قسم کے اسٹارٹرز آ رہے ہیں، سب ڈھکیل رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. ٹھنڈے پانی، جوس، آئس کریم، یہ وہ، تھمز اپ، یہ وہ سب چل رہا ہے. اس کے بعد آپ بیمار ہی ہو کر کے جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ارے آپ کون سی دوا دے دی آپ نے، اس دوا میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا یار بڑے بڑے مریض اچھے ہو گئے ہمارے سے، آپ کیوں نہیں صحیح ہو رہے ہیں؟ یہ بتاؤ ہم نے کچھ پرہیز کے لیے کہا تھا، آپ نے پرہیز کیا؟ ارے ڈاکٹر صاحب وہ تو نہیں ہو سکتا نا، دنیا ہے، دنیا میں دعوتیں ہیں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، ہر جگہ دعوت تو سب کھانا ہی پڑتا ہے، تو کہاں سے؟ تو بولے یہ کہو نا تم اپنی عیاشی اور اپنی شہوتوں کے پجاری بنے پڑے ہو، جب اپنی خواہشات کے غلام بنو گے، پرہیز نہیں کرو گے تو یہ دوائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی. بولو نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے دنیا کے لوگوں، اگر تم مومن ہو تو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، سر بلند رہو گے. دنیا کی باغ و ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اے اللہ جوتے ہم کھا رہے ہیں، تیرے گھر نشانے پر ہیں، یہاں پہ ہیں، جدھر دیکھو رسوائیاں ہماری، ذلتیں ہماری، سب کچھ. ہم مومن بھی کہہ رہے ہیں، اپنا مسلمان بھی ہیں، ہم خواجہ صاحب کو بھی پکار رہے ہیں، غوث پاک کو بھی پکار رہے ہیں، علم گلم ایرو غیرو نتھو خیرو چمن صاحب، سب کے مزار درگاہ، بلی کتے جا اڈالے گا، ارے سب کو پوچھ رہے ہیں. اللہ اے اللہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایمان بھی لا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، گھٹے بھی بنائے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات، عرقے برقے سب کر رہے ہیں، بہت سارے حرام چیزوں سے بچتے ہیں، بہت ساری. اے اللہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت کے فرمان آواز دے گا آپ کو، کہے گا یہ سب جو کچھ بھی تم نے کیے ہیں نا، یہ سب ایمان کی بات ہے. پرہیز کیا تھا، میں نے کہا تھا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجیدار نہ بناؤ. تم نے اس کے اوپر عمل کیا. میں نے قرآن کریم نازل فرمایا، سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں،
بلکہ سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلا حکم میں نے تمہیں یہ بتایا تھا، اگر یہ کرو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں شرک سے منع کیا ہے، صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس خالق کی عبادت کرو، اپنے اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اپنے اس پالن ہار کی پوجا کرو، اپنے اس پالن ہار کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اس کو پکارو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی سے مدد مانگو۔ وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی آنکھ بنانے والا، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، زمین کا بچھونا بچھانے والا، وہی ایک اللہ ہے جو تمہیں آہار دیتا ہے، جو تمہیں اناج دیتا ہے، جو زمین سے قسم قسم کے اناج اتپن کرتا ہے، وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے۔ اسی کو پکارو جو تم سے پہلے جو لوگ تھے، تمہارے پوروج جو تھے آدم سے لے کر کے، اور جتنے نبی اور رسول اور جتنے لوگ آئے وہ بھی اسی اللہ کو پکارتے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پہلی ہی سیڑھی پر تم نے دم توڑ دیا، پہلی ہی سیڑھی پر، یہ پہلی سیڑھی ہے تقوی کی کہ آدمی شرک سے توبہ کرے، وہیں تم ڈھیر ہو گئے، وہیں تم برباد ہو گئے، اسی میں تم کو شیطان نے ملوث کیا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں، تقوی کی آخری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کو جو باتیں ناپسند ہیں، جو مکروہات ہیں، ان سے بھی بچ جانا، یہ تقوی کی آخری سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی شرک ہے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ 2 حقوق ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو شرک، جو عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہی ہے کلمۃ التقوی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تم نماز روزے 1000 کر لو، لیکن اگر تمہارے پاس یہ کلمہ نہیں ہے تو تم متقی بن سکتے، تم مومن بن سکتے، لیکن اگر تمہارے پاس شرک نہیں ہے، یہ کلمہ تقوی ہے، اللہ کے سے منہیات، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ جنت تمہارے اوپر واجب ہوگی، انشاءاللہ تبارک۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات کہہ کر کے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا دین ہے، یہ 30-35 منٹ میں بیان ہونے والا نہیں ہے جناب علی۔ اس کے ثمرات، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، یہ تو پورا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر کھڑے ہیں، کفار نے سروں کے اوپر آدھیوں کی طرح سے حملہ کیا ہوا ہے۔ غزوہ احد، مقام احد، پہاڑ احد، جبل احد کے پاس اپنے فوجوں کی وہ کر رہے ہیں، آپ ترتیب فرما رہے ہیں۔ ایک گبرو نوجوان، بالکل ہٹھا کٹا پہلوان، ہاتھ ہتھیاروں سے لیس، خوبصورت سا، گھوڑوں کے اوپر تنتناتا ہوا بڑے فخر اور غرور کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پورا جسم جناب علی زرہ اور بختر سے، لوہے سے بالکل یعنی کہ لیس ہتھیاروں سے دشمن پر ٹوٹنے کے لیے تیار۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے ساتھ مل کر کے مکے کے کافر جو مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ میں ان کے خلاف کیا کروں گا؟ نبی کائنات نے فرمایا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، میری مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟ تم گواہی اس بات کی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نا، میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قال، تو نبی سے فرمایا، پھر تمہارے اس زرہ کی، بختر کی، اس تلوار کی، یہ تمہارے جوانی کی مجھے کوئی ضرورت ہے؟ لوٹ جاؤ۔ کہا میں تو آیا ہوں مال غنیمت کے لیے، میرا یقین ہے کہ آپ ضرور جیتیں گے، تو میں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس لیے اس جنگ میں تم بھی شریک ہو سکتے، چلے جاؤ۔ اس نے کہا اور اگر میں کلمہ پڑھ لوں؟ کہا ویلکم، سواگتم، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول۔ وہ کوئی مکاری نہیں تھی، معاف کرنا، ہم مکار ہیں، ہم عیار ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اس کے خلاف اعمال کرتے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہمارا ایمان جھوٹا، ہمارا تقوی جھوٹا، ہماری زبان جھوٹی، ہمارا کردار جھوٹا، ہمارا عمل جھوٹا۔ لیکن وہ کفار تھے مکے کے، مدینے کے، وہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے کہا چلو جنگ کرو۔ جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوئی،
थोड़ी देर के बाद मुसलमान जब दुश्मन अपनी लाशें छोड़ करके भागा, उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा लाशों को, जो मुसलमान शहीद हुए उनके लाशों को जमा किया जाए। लाशें लाई गईं, उस नौजवान की भी लाश लाई गई जो अल्लाह की राह में शहीद हो चुका। अल्लाह के नबी ने उसको देखा, लबों पे मुस्कुराहट खेल गई। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप इसको देख करके आप मुस्कुराए क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, ये वो बंदा था जिसने सिर्फ कलमे तकवा अख्तियार किया था, इसने कोई अमल नहीं किया था, अल्लाह ने इसे जन्नत वाजिब कर दी। यह है तकवा, यह है तकवा। शिर्क से बचो। लोग तुम्हें यह बात नहीं बताएंगे। मैंने 50 किताबें ढूंढी हैं रात भर, कई मकाले पढ़े, मैंने पहले भी पढ़ा था, और मजीद तहकीक के लिए कि मुझे तकवा का कोई और मफहूम पहला माना निकल आए। मुझे अक्सर बेशतर सिवाय अरबी तफसीरों के, सिवाय अरबी किताबों के, और भी मशाइख ममलकत सऊदी अरबिया के, उन्होंने बताया कि तकवा की पहली सीढ़ी क्या है? शिर्क से बचना है। अल्लाह ने हराम करार दिया इससे। यह है ला अल्लाह की बात कर। बाकी उर्दू जुबान में यहाँ के बड़े बड़े सरहिंदी और बड़े बड़े अपने आप को चोटी के कहने वाले मौलवियों ने कहीं इसका जिक्र नहीं। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, दाढ़ी रखो, ये करो, वो करो, और जो डेग और न्याज फाते वाले हैं उनको तो वही लत पड़ी हुई है, हैं? तीजे करो, दोयम करो, 40वां करो, यही सब कुछ बखिया नहीं मिली। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी आवाज़ सुनने वालों, दुनिया के गोशे में जहाँ कहीं भी उर्दू ज़ुबान में, तकवा की हकीकत यह है कि पहली हकीकत, पहली अला अदुल्लुकुम अला अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? क़ालू बला या रसूल अल्लाह, कहने लगे अल्लाह के नबी क्यों नहीं, सबसे तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल इशराक बिल्लाह। नबी ने कहा अल्लाह के साथ शिर्क करना, जो तकवा के सबसे हराम किया अल्लाह ताला ने। और ये तकवा होगा तो अल्लाह आपके दूसरे छोटे छोटे भी आमाल अल्लाह कबूल करेगा। तकवा नहीं है तो बड़े से बड़े अमल भी तुम्हारे मुंह पे क्या होंगे? तो एक अल्लाह का हक है कि अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाए। आखिरी बात कि एक बंदों का हक है कि बंदों का हक अगर ने एक चवन्नी आपने मार के खाया है, पूरी की पूरी जमीनें हड़प कर करके, टोपियां लगा के, दाढ़ियां बढ़ाकर, दाढ़ियां रख के, मुसलमान उम्मत, मुसलमान उम्मत, मुसलमान बर्बाद, मुसलमान, रो रहे हो, धो रहे हो, जूते खा रहे हो, चप्पल खा रहे हो, और अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने एक चवन्नी भी किसी इदारे की, मस्जिद की, आदमी की, इंसान की, बीवी की, बहन के भी हकों को मारा है, एक चवन्नी, उसका हिसाब तुम्हें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक हज नहीं, खाने काबा के गिलाफ पकड़कर तौबा भी करोगे। हाँ जी, तौबा, ये नहीं कि पूरा हैदराबाद लूट के कहो तौबा करने, 70 बिल्ली, कितने बिल्ली खा के बिलाई ताला चली हज करने, वो हज वगैरह भी तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बोलो, क्योंकि वो हक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक बंदा ना माफ करे। तो ये दो हुकूक की हिफाजत करो, ये है असल तकवा। अल्लाह हम सबको मुत्तकी बनाए और कुरान और सुन्नत के इन खुले बयानात पर जनाब अली अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाप था। अल्लाह हम सब के जहनों, दिमागों, दिलों को तक़वे की तरफ फेर दे। हमारी माँ, बहन, बेटियाँ, भाई, अज़ा, क़ारिब, जुमला जितने भी बिरादरान वतन, सब जितने भी इंसान हैं, अल्लाह सबको मुत्तकी बनाए, सबको मुवहिद बनाए। इस देश के चलाने वालों को, वज़ीर आज़म से लेकर के झाड़ू मारने वाले तक लोगों को अल्लाह इस्लाम, ईमान और तक़वे की दौलत से माला माल फरमा। मौला सबको मोमिन मुसलमान बना, सबके दिलों में अपना खौफ, अपना डर, अपना तक़वा पैदा फरमा, सबको अपना फरमाबरदार, अपने नबी का फरमाबरदार बना। अल्लाह जितने भी लोग शिर्क और कुफ्र में डूबे हुए हैं, अल्लाह इन दलदलों से निकाल कर सबको ईमान और तौहीद और तक़वा की तरफ अल्लाह ताला जो है लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इन्हें पहचानने की तौफीक अता फरमा। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा भी अता फरमा। अल्लाह जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़ों को दूर फरमा। जो शिफायाब हैं अल्लाह उन्हें मज़ीद शिफायाबी और सेहत और आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। मौला अल्लाह ताला जो गरीब हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा और उन्हें भी मुत्तकी बना, परहेजगार बना, और जो मालदार हैं अल्लाह तेरी राह में उन्हें खर्च करने वाला बना। मौला अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए खर्च करने वाला बना। मौला अल्लाह जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमा दे। मौला अल्लाह जो बीमार है उन्हें शफ़ा भी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर रऊफ़ुर रहीम।
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔